اس ایسی صورت میں بھی کیسے سیدنا صدیق اکبر نے اقامت دین کو قائم کیا. ایک ایسا منظر کہ جہاں سیدنا فاروق اعظم جیسا جری اور جرار یہ کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کچھ وقت ٹھہر جاؤ, یہ 4 جنگیں ایک ساتھ نہ لڑو, اس پہلے ایک کا قلعہ کما کرتے ہیں, پھر دوسرے کا کریں گے, پھر تیسرے کا کریں گے. تو صدیق اکبر جواب میں کیا کہتے ہیں کہ عمر, پہلے تو تم بڑے جری اور جرار ہوتے تھے, آج جب بات اسلام کی آ رہی ہے تو تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلو. یاد رکھو کہ میں ابو بکر مدینے میں تنہا بھی ہو جاؤں, مجھے جنگلوں کے درندے اور چرندے آ کے کھا بھی جائیں, میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ایک شخص بھی زکوٰۃ کا منکر رہ جائے اور کوئی ایک بھی جھوٹے نبی کو ماننے والا اس کا پیروکار رہ جائے. اس دنیا کا سب سے بڑا سانحہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے جانا ہے. اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا عشق دیکھیے آپ. اس حالت میں بھی سیدنا صدیق اکبر نے اقامت دین کو قائم کیا. اگر آج آپ کا کوئی فرزند یہ چاہتا ہے کہ وہ اقامت دین کے لیے کام کرے تو آپ اس کو بتائیے بیٹا آپ کے لیے آئیڈیل ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے. بے شک آپ جس بھی مرضی شعبے میں دیکھیں آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارہ تابندہ نظر آئیں گے. اگر آج آپ کو کوئی بیٹا آپ کا یہ کہتا ہے کہ بابا میں نے جوڈیشری میں جانا ہے, پاکستان کے عدالتوں کے نظام کو بہتر کرنا ہے, تو آپ کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ وہ کیسا قاضی ہوگا, وہ کیسا انصاف کرنے والا ہوگا, وہ کیسا چیف جسٹس ہوگا کہ جس کو رسالت مآب کہہ رہی ہے وَقَضَاهُمْ عَلِيٌّ ابن عفان نے لے کر مسلمانوں کے حوالے کیا. آج بھی جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جب حاضری دینے جاتے ہیں تو آپ اس باغ کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, آپ اس کنویں کا پانی پیتے یا نہیں پیتے. آپ مجھے بتائیں کہ کائنات میں کوئی ایسی مثال ہے کہ جس کا فیضان 1400 سال سے چلا آ رہا ہو, جس کا قائم کردہ رفاع عامہ کا انسٹیٹیوٹ, جس کی قائم کردہ NGO آج بھی چل رہی ہو؟ آپ کو صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یاد نظر آئیں گے. اگر آج آپ کا بیٹا آپ کو یہ کہتا ہے کہ بابا میں نے تاجر بننا ہے, آپ کا کوئی بھتیجا آپ کو یہ کہتا ہے کہ بابا میں نے تجارت کرنی ہے, تو پھر آپ اس کو یہ مثال نہ دیجئے کہ محلے کے فلانے چودھری کو دیکھ لو, بڑے حاجی صاحب بیکری والے کو دیکھ لو, بلکہ آپ اس کو مثال دیں عبد الرحمن ابن عوف کی کہ وہ کیسا تاجر ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف میرا تاجر ہے. ماشاءاللہ, کائنات میں اس سے بڑا کوئی تاجر پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کہے کہ عبد الرحمن ابن عوف میرا تاجر ہے؟ ایسا کامیاب تاجر ہمارے پاس موجود ہے. اگر آج آپ کا کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ بابا میں نے نیوی کو جوائن کرنا ہے, تو آپ کے پاس پہلے نیوی چیف سیدنا معاویہ بن سفیان سے بڑی کوئی مثال ہے کہ جب دنیا میں تخیل ہی نہیں تھا بحری جنگوں کا, معاویہ بن ابی سفیان نے اس کا آغاز کیا. وہ ابرار نیر نے کیا خوب کہا تھا, خشکی پہ حکومت تو کوئی نئی بات نہیں ہے, دیکھا کہ پہر بھی تیرے زیر نگی ہے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. آپ کائنات کی جس مرضی چیز کو دیکھیں آپ کو محمد کا صحابی تابندہ نظر آئے گا. بے شک. اور اگر آپ کے بیٹے نے اس کو ستارہ مان لیا تو پھر وہ ستارہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں فرمان نبوت ہے اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی آپ اطاعت کرو گے, جس کی بھی پیروی کرو گے وہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا. بے شک بے شک. میرے عزیز احباب, آج شاید یہ پہلی نشست ہے MSO پاکستان کی آپ کے سامنے تعارف کی. مجھ سے قبل وہ ان کی ذرا نوازی کے مجھے چھوٹا کہہ رہے تھے, اس کو بڑا کہہ رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا ہوں, یوسف چھوٹا ہے. ماشاءاللہ. تو مجھ سے قبل جو کچھ انہوں نے کہا اللہ رب العزت ان کی اس خطاؤں کو معاف فرمائے. جو کچھ انہوں نے کہا یہ خطا پر تھے, اللہ رب العزت ان کی خطا کو بھی معاف فرمائے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری محنت صرف نوجوان نسل کے اندر ہے, اور وہ محنت یہی ہے کہ ہم نوجوان نسل کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سیرت, کردار, گفتار اور اعمال کی طرف راغب کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کامیابی کا رستہ ہے, فلاح کا رستہ ہے, تقوی کا رستہ ہے. ہماری دعوت صرف اتنی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کے نوجوان کامیاب ہو جائے, کامران ہو جائے,
سعودیہ آنے والے ریال مانگتے ہیں، درہم مانگتے ہیں، دینار مانگتے ہیں. اللہ رب العزت کو جان دینی ہے، نہ آپ سے درہم مانگتے ہیں، نہ دینار مانگتے ہیں، نہ ریال مانگتے ہیں. ہم آپ سے آپ کی نوجوان نسل مانگتے ہیں. آپ کے پاس آنے کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو پاکستان کے اندر آپ کے جو بھتیجے بھانجے آپ کے دوست اقربا ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کریں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو حضرات صحابہ کرام رضوان تعالی مجمعین کی سیرت کی طرف راغب کریں اور ان کو دنیا میں کامیاب اور کامران کر سکیں. ہماری جدوجہد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جوڈیشری کے اندر اپنے نوجوان کو بھیج کر ایک ایسی جوڈیشری کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی مثالیں عدل کی ہو، ظلم کی، جبر کی اور ناانصافی کی نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فوج کے اندر وہ سپاہ سالار پیدا کرے جو یہاں سے چلے سندھ فتح کرے صرف اس پر کہ اس کو ایک بہن خط لکھے اور خط لکھ کر کہے کہ یہاں میری عزت خطرے میں ہے. وہ محمد بن قاسم یہاں سے چلے اور سندھ کو فتح کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو وہ سپاہ سالار دے سکے جو اس کے نقش قدم پر چلے. ورنہ تو آج آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک انمول موقع ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا گوایا. میں اس کیس کے اندر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور کلائیو اسمتھ کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات تھے اور عافیہ موومنٹ کے ساتھ دیکھتا رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ قومی اسمبلی کے اندر کلائیو اسمتھ جو عافیہ کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ یار قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پاس کروا لی جائے جو متفقہ طور پر قرارداد منظور ہو جائے اور اس میں یہ ہو کہ پاکستانی قوم کا اور اراکین پارلیمنٹ کا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ کا کوئی بھی صدر جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ قیدیوں کو رہا کرتا ہے، کلیمنسی پٹیشن ہوتی ہے. اس امریکی صدر پر چونکہ پریشر تھا اس نے اپنے بیٹے کی ایک بہت بڑی سزا کو معاف کیا تو اس نے ٹوٹل 8000 لوگوں کو معاف کیا ہے اور اس میں 43 لوگ ایسے ہیں امریکہ کی قید میں جنہوں نے سزائے موت کے قیدی ہیں. اس نے ان میں سے بھی 39 کو معاف کر دیا. تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے سکتے تھے. میں اور باقی عافیہ موومنٹ کے 2-3 لوگ ان کے نام شاید میں نہ لے سکوں. عبداللہ تحسین بناس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کیمرہ نہیں بند کرے گا. نہ یہ پاکستان میں سچی باتیں کرنے دیتے تھا نہ یہ یہاں کرنے دیں گے. تو وہ یہ ہوا کہ ہم قومی اسمبلی میں گئے. 2-4 ایسے MNA ہیں جو ہمارے تعلق والے تھے ان کو ہم نے وہ قرارداد دی لیکن بدقسمتی سے وہ اپوزیشن میں تھے. وہ قرارداد کو لے کر وہ بیچارے حکومتی اراکین کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس نہ لے کر گئے ہو کہ اس کو متفقہ طور پر